لینگویج اینڈ آئیڈینٹی، زبان اور شناخت بات کرنی آج، اس پہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے لینگویج اور کیا ہوتی ہے آئیڈینٹی۔ جب ہم آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو مجھ میں چھپا ہے وہی میری حقیقت ہے۔ اب جب یہ ہماری حقیقت ہوتی ہے، جو ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کسی بھی انسان کی کوئی خاص خاصیت یا کیفیت، اس کو ہم آئیڈینٹی کہتے ہیں، جو کسی فرد یا شے یا وجود کو دوسرے سے الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، اور وہ اس کی مستقل پہچان قائم رکھتی ہے، اس کو ہم آئیڈینٹی کہتے ہیں۔ اب یہ جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، یہ ہر بندے کی، جو ہی وہ بندہ پیدا ہوتا جاتا ہے، اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک فزیکل آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ وہ میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے، پھر اس کی ایک لیگل آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، ایک قومیت ہوتی ہے، ایک شہریت ہوتی ہے، ایک جغرافیہ ہوتا ہے جس علاقے میں وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی فیملی کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، پیدائش کی جگہ ہوتی ہے، اس کو ایک پیرنٹس ملتے ہیں، وہ اس کی آئیڈینٹی ہوتے ہیں، اس کے انسیسٹرز ہوتے ہیں، باپ دادا جو ہوتے ہیں، پھر اس کا ایک ریشل نسل کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم کلچرل اس کی آئیڈینٹی کی بات کریں پیدا ہونے کے بعد، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن آف بارتھ اس وقت ہوتا ہے، وہاں پر جو نیچرل لینگویج اور نیٹو لینگویج ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو آپ کا کلچر، آپ کا جو آپ کو قومیت، جو نیشنلٹی دی جاتی ہے، جو آپ کا ایک سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فکسڈ ہوتی ہیں، یہ ہمیں ملتی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فکسڈ آئیڈینٹی ہے۔ یہ تو فکسڈ آئیڈینٹی ہے، لیکن جو ہی بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلی جو چیز ملتی ہے وہ اس کی فرسٹ سپیس ہوتی ہے۔ فرسٹ سپیس میں اس کے پاس جو اس کو یہ جو فزیکلی جو چیزیں ملتی ہیں، یا جو چیزیں اس کی آئیڈینٹی بنتی ہیں، اس کے علاوہ اس کی جب پرورش کی جاتی ہے تو اس کو فرسٹ سپیس میں بہت کچھ ملتا ہے۔ جو کچھ بھی وہ فرسٹ سپیس میں لیتا ہے، سوشلی، پولیٹیکلی، فیملیلی، پروفیشنلی، اکنامیکلی، ریلیجیسلی، کلچرلی، اور پھر جیوگرافیکلی، ایجوکیشنلی، پرسنلی اور سائیکولوجیکلی، اب یہ ساری چیزیں وہ فرسٹ سپیس میں اس کو ملتی ہیں۔ وہ وہاں سے ان چیزوں کو لرن کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو سیکھتا ہے وہاں سے، جب اس کو یہ آئیڈینٹی جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو وہ فرسٹ سپیس میں جب ہوتا ہے، تو فرسٹ سپیس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ اداروں میں جاتا ہے، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پھر اس کی سیکنڈ سپیس ہوتی ہے۔ اب سیکنڈ سپیس میں وہ ایجوکیشن لیتا ہے، اور ایجوکیشن کے ذریعے اس کی آئیڈینٹی بنتی چلی جاتی ہے۔ پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو وہ اس کی تھرڈ سپیس ہوتی ہے۔ اب وہاں بھی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور اس آئیڈینٹی کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے، اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں لینگویج۔ اب ایک بندے کی بہت سی آئیڈینٹی ہو سکتی ہے ایک ہی ٹائم پہ، وہ یعنی ایک وہ اگر میل ہے تو ایک ہی ٹائم پہ وہ ایک باپ بھی ہو سکتا ہے، ایک بیٹا بھی ہو سکتا ہے، ایک بھائی بھی ہو سکتا ہے، ایک ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ایک شاپ کیپر بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بندے کے ٹائم پہ بہت سی آئیڈینٹی ہوتی ہیں، اور ہر ایک مختلف اوقات میں اہم ہوتی ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹی ہر وقت جو ہوتی ہے وہ ہمیں اس کو آئیڈینٹی کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ ہر بندہ ہر آئیڈینٹی میں مختلف طرح سے زبان استعمال کرتا ہے، اور لوگوں سے مختلف طرح انٹریکٹ کرتا ہے۔ آئیڈینٹی جو ہوتی ہیں وہ سب جو ہوتی ہیں وہ ایسے ساری فکس نہیں ہوتی، یہ نیچرل بھی ہوتی ہیں، یعنی نیچرل کے علاوہ نرچرنگ کے تھرو بھی ہم اپنی آئیڈینٹیز کو لیتے ہیں۔ آئیڈینٹیز جو ہوتی ہیں یہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ یہ فکس ہوتی ہیں، دوسری یہ کہ ڈائنامکس ہوتی ہیں۔ تو اب جب بچہ آگے جاتا ہے فرسٹ فیز سے سیکنڈ فیز پھر تھرڈ فیز میں پریکٹیکل لائف میں، تو اس کی آئیڈینٹی جو ہے نا سوشلی کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آئیڈینٹی جو ہے وہ ساری زندگی سیم نہیں رہتی، اور یہ ایسی چیزیں جو کنسٹرکٹ ہوتی ہے ریکنسٹرکٹ ہوتی رہتی ہے، ایسے جیسے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ آئیڈینٹی جو ہوتی ہے وہ جیسے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ آئیڈینٹی ایک کنسٹرکشن ہے جو ٹو وے ہوتی ہے، آپ لوگوں کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ آئیڈینٹی زیادہ تر کنٹیکسٹ کے ساتھ میں ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کیسی بات کرتا ہے، کس کنٹیکسٹ میں بات کرتا ہے، کس طرح سوچتا ہے، وہ کس ٹائم اور اسپیس میں بات کر رہا ہے، تو وہ بھی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ آئیڈینٹی بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ، لوگ آئیڈینٹی بناتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے، اور آئیڈینٹی ایوالو ہوتی رہتی ہے۔ اور جب آئیڈینٹی ایوالو ہوتی رہتی ہے، سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتی ہے، تو پھر اگلی بات یہ آتی ہے کہ پھر آخر آئیڈینٹی کی کون سی ایسی فارمز ہوتی ہیں۔ تو جب ہم فارم کی بات کریں تو فار ایپ 16 فارمز ہیں جو مین، لیکن آئیڈینٹی یہ کوئی ایک فکسڈ نہیں ہے کہ 16 فارمز ہوتی ہیں، لیکن جو مین اس کی کچھ فارمز ہیں تو وہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا اس پر۔ تو سب سے پہلے جو زبان اور شناخت کے مطالعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شناخت کو مختلف زاویوں سے تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ جو اقسام ہوتی ہیں، یہ جو ٹائپس ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اوور لیپ کرتی ہیں، اور یہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سب سے اہم ہوتی ہے، وہ ہماری پرسنل
शनाख्त होती है। यानी फ़र्द का ज़ाती तस्वुर ज़ात, अपने बारे में वो क्या सोचता है, पर्सनल आइडेंटिटी, उसके बोलने का अंदाज़, लहजा, लफ्ज़ों का इंतखाब, ज़ाती उसके एक्सपीरियंसेस, एहसासात, उसका उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना, वो खुद क्या है अंदर से, उसका बोलने का अंदाज़, उसकी गुफ्तगू, अल्फाज का इस्तेमाल, ये पर्सनल आइडेंटिटी होती है। समाजी आइडेंटिटी होती है जो यानी फ़र्द की समाजी ग्रोह से वाबस्तगी से बनती है, यानी ज़ुबान की वजह से बन गई, पेशा वराना सरगर्मियों से, तालीमी सरगर्मियों से, मज़हब की वजह से, सियासत की वजह से। और समाजी नफ्सियात के माहिरीन ने वजाहत की है कि फ़र्द अपनी शनाख्त ग्रोही वाबस्तगी से बनाता है। अगर हम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात करें तो ये आपका लहजा होता है, एक्सेंट, डायलैक्ट होता है, जो मादरी ज़ुबान होती है, ये शनाख्त जो है ये हमारी ज़ुबान से वाबस्ता होती है। जैसे हम जिस इलाके में रहते हैं, जो ज़ुबान बोलते हैं, वो उससे कहा जाता है कि ये इसकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है। तो अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो उसकी आइडेंटिटी अलग से होगी, कोई हिंदी बोल रहा हो तो उसकी आइडेंटिटी अलग होगी, कोई उर्दू बोल रहा है तो उसकी अलग होगी। और अगर हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करें तो जो हमारी कौमी ज़ुबान होती है, कौमी बयानिया होता है, रियासती बयानिया, कौमी तारीख होती है, और कौम की जो तश्कील में जो ज़ुबान अहम किरदार अदा करती है, ये सारा कुछ इसमें कम्युनिटी का हमारी कौमी शनाख्त होती है और ज़ुबान के ज़रिए होती है। अगर हम सकाफ़त और कल्चर यानी कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें तो हमारी रवायात, हमारा लोक अदब, हमारी मजहबी इस्तिलाहात, हमारी सियासी इस्तिलाहात, हमारी जो कहावतें, मुहावरे, ये ज़ुबान सकाफ़त का आईना होती है, यहाँ हमारी आइडेंटिटी बनती है। एथनिक आइडेंटिटी, नस्ली, हमारा कबीला, हमारी नस्ल, हमारी रेस, हमारा इलाका किस तरह का है, तो ये जो है ना लिसानी फ़र्क जो अक्सर नस्ली फ़र्क की अलामत बन जाता है। ज़ुबान बताती है कि एथनिक आइडेंटिटी क्या होगी। फिर जेंडर आइडेंटिटी होती है, यानी औरतों और मर्दों के बात करने का अंदाज़, उसके असूल, शाइस्तगी के मैनर्स, एटिकेट्स, और किस तरह वो दूसरे को बुलाते हैं। मुख्तलिफ माशरों में जो सिन्फ के मुताबिक जिन ज़ुबान का इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ होता है। फिर अगर हम जेंडर आइडेंटिटी के बाद क्लास आइडेंटिटी होती है, यानी क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अमीर और गरीब की ज़ुबान, और गैर मेरी ज़ुबान, आम ज़ुबान, लोकल ज़ुबान और बड़ी ज़ुबानों से उसका मुकाबला। और ये कहा जाता है कि ये जो आपका ज़ुबान का सरमाया होता है ना, ये तबकाती फ़र्क को बताता है। फिर एक होती है रिलीजियस आइडेंटिटी, आपका मज़हब, आपकी मजहबी इस्तिलाहात, आप किस तरह दुआएं मांगते हैं, कौन से लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और क्या क्या आप कहते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या आइडियाज़ रखते हैं, ये मजहबी आपकी आइडेंटिटी होती है, इस मज़हब से आप एडहियर करते हैं। फिर आपकी रीजनल आइडेंटिटी होती है, आपका जो इलाकाई शनाख्त, लहजा, मकामी अल्फाज, जोग्राफियाई तल्लक, किस इलाके के रहने वाले हैं। प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है कि आप क्या काम करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट है, ये भी आइडेंटिटी होती है। आप शॉपकीपर हैं, ड्राइवर हैं। फिर आपकी एकेडमिक आइडेंटिटी होती है कि आपकी जो तहकीक किया आपने यूनिवर्सिटी के साथ साथ तलबा का जो अंदाज़ होता है, ये आपकी एकेडमिक आइडेंटिटी होती है। फिर जो आपकी एक होती है मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटी, यानी एक से ज़्यादा ज़ुबानों का इस्तेमाल, ज़ुबान कोड स्विचिंग, एक से दूसरी ज़ुबान में चले जाना। डिजिटल आइडेंटिटी जो होती है, जैसे सोशल मीडिया में आप कैसी ज़ुबान यूज़ करते हैं, एमोजीज़ और जो वर्ड्स और जो मुख्तसर अल्फाज, जो चीज़ ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाते हैं आप, जिस तरह भी, जैसे फेसबुक की है या आपकी ये जो होती है इंस्टाग्राम की है या किसी भी ऐप की है। फिर आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, तो आप नज़रिया कौन से, आप नारे कौन से यूज़ करते हैं, आपका सियासी बयानिया क्या है, और ज़ुबान आप यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल होता है। अब होती है ग्लोबल आइडेंटिटी, यानी जैसे अंग्रेज़ी आलमी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल होती है। फिर वो जो दुनिया अपने इलाका छोड़ के दूसरी दुनिया में जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, तारकीन वतन, उनकी आइडेंटिटी और आलमी सकाफत और रुझानात जो होते हैं वो सारे भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इससे आगे के ये जो शनाख्तें इनके बाद की जो फ़लसफियों और मरीन लिसानियात के नज़दीक ज़ुबान और शनाख्त जो है, तो अगर हम ज़ुबान और शनाख्त यानी लैंग्वेज आइडेंटिटी का ताल्लुक देखें तो ये सदियों से फ़लसफ़ा, लिसानियात, आपकी सोशियोलॉजी, इल्म बशरियात, इसका ये मौजू रहा है। और मुख्तलिफ मुफक्रीन ने ज़ुबान को कभी शऊर का आईना कहा, कभी ताकत का, कभी शनाख्त की तश्कील का बुनियादी वसीला कहा है उसको। तो अगर हम मुख्तलिफ फ़लसफियों से पूछें, जैसे अगर हम लुडविग विटेंगस्टन से पूछें तो वो हमें, इसकी स्पेलिंग है LUDWIG और WITTGENSTEIN। तो ये कहते हैं कि ज़ुबान के मानी इसके इस्तेमाल में पोशीदा हैं। ज़ुबान एक सोशल प्रैक्टिस है। मानी जो होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट में पैदा होते हैं। शनाख्त ज़ुबान के इस्तेमाल से तश्कील होती है, यानी हम वो ये कहते हैं कि हम जिस ज़ुबान के खेल में शामिल होते हैं हमारी शनाख्त भी इसके मुताबिक डलती है। यानी हमारी जो लैंग्वेज होती है वही लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी बनाती है। मार्टिन हाइडगर बहुत बड़े एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं, तो वो कहते हैं कि ज़ुबान वजूद का घर है। इंसान ज़ुबान के ज़रिए दुनिया को समझता है, शनाख्त ज़ुबान के ज़रिए ज़ाहिर होती है। इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे पोशीदा होता है कि आपकी आइडेंटिटी आपकी ज़ुबान बनाती है। फिर अगर हम जैकिस दरीदा से पूछें तो वो हमें कहते हैं कि जो मानी होते हैं वो मुस्तकिल नहीं होते,
آئیڈینٹی فلوئڈ ہوتی ہے، یہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور زبان میں جو فرق ہوتا ہے اس شناخت کو غیر مستحکم بناتا ہے، وہ چینج کرتا رہتا ہے۔ پھر اگر ہم مشائل فوکو سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ لینگویج جو ہے نا وہ ایک پاور کا سسٹم ہے، اور جتنے بھی ڈسکورسز یا بیانیے ہوتے ہیں ان کو تشکیل دیتی ہے، اور سماجی ادارے زبان کے ذریعے افراد کی شناخت طے کرتے ہیں۔ سوشل انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں، یعنی سوسائٹی میں جو پاور یوز کی جاتی ہے لینگویج ڈسکورسز کے ذریعے، وہی بتاتی ہے کہ کیسے جو ہے ایک بندے کی شناخت بنتی ہے۔ اگر ہم اس کا لنگوسٹک پرسپیکٹو دیکھیں تو ساشر فرڈیننڈ ڈی ساشر سے پوچھیں جو اسٹرکچرلسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرکچر ہے، زبان ایک اسٹرکچر ہے، اور معنی جو فرق ہوتا ہے جس کو ڈفرینس کہتے ہیں، تو معنی جو فرق سے پیدا ہوتا ہے، شناخت لسانی نظام کے اندر متعین ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ زبان ایک نظام ہے تو انسان کی جو آئیڈینٹی کا نظام ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ بھی زبان کے نظام کے اندر ہی ہوتی ہے۔ پھر ایک جو اگر ہم ایڈورڈ سیپیر وارف اور بینجمن لی سے بات کریں تو ہمیں لنگوسٹک ریلیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان سوچ کو متاثر کرتی ہے، مختلف زبانیں مختلف دنیاوی تصورات پیدا کرتی ہیں، یعنی زبان فرد کی فکری اور ثقافتی شناخت کی تشکیل دیتی ہے۔ جیسے بندے کی زبان ہوتی ہے ویسا وہ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہی چیزیں اس کی سوچ کو ڈٹرمن کرتی ہیں۔ نوم چومسکی بہت بڑا نام ہے لنگوسٹک کی دنیا میں، وہ اس نے ایک دیا تھا کانسیپٹ یونیورسل گرامر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو نیچرل ایک ایبلٹی ہوتی ہے جس کو ہم زبان کہتے ہیں، وہ شناخت کو براہ راست موضوع نہیں بناتے، مگر ان کے مطابق زبان انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس لیے شناخت بھی اس احتیاطی بنیاد سے جڑی ہے، یعنی جو ایک نیچرل ایبلٹی ہے نا، یعنی لینگویج کو ہی ویلیو دی جا رہی ہے سب کے اندر۔ پھر اگر ہم بات کریں جو سوشو لنگوسٹک اسپیکٹس ہیں لینگویج کے، تو اس میں اگر ہم ولیم لیبو سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ زبان سماجی درجہ بندی کو پیش کرتی ہے، یعنی جو سوشل لیولز ہوتے ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، اور لہجہ جو ہوتا ہے، ایکسنٹ ہوتا ہے، وہ اس طبقاتی شناخت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون سی زبان یوز کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم ایرونگ گوفمین سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ شناخت جو ہوتی ہے یہ ایک سوشل پرفارمنس ہے، اور جیسی ہماری گفتگو ہوتی ہے ویسی ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم فینن سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو مقامی زبان کی جو محرومی ہوتی ہے وہ احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اور جو نوبادیاتی زبان شناخت کو متاثر کرتی ہے، یعنی جب کوئی زبان کوئی اور آ کے آپ پر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر آپ وہ والی زبان جس کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ والی زبان جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان آپ کی اپنی ہی آپ کی آئیڈینٹی بناتی ہے، اور شناخت یا جس کو آپ آئیڈینٹی کہتے ہیں یہ جامد نہیں ہوتی، متحرک اور تغیر پذیر ہوتی ہے، یعنی زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ انسانی وجود، فکر، سماج اور طاقت کے نظام کا بنیادی ستون ہے۔ جب فرسٹ بیس میں آپ کو گھر سے کچھ فکس چیزیں ملتی ہیں، کچھ آپ کو ڈائنامک چیزیں ملتی ہیں، تو پھر جب آپ آگے آتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آتی ہیں جو آپ کی بدلنی پڑتی ہیں، سیکنڈ اسپیس میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں، اسکول میں، اور آگے جاتے ہیں تو آپ کی تھرڈ اسپیس آتی ہے۔ تھرڈ اسپیس میں آپ پریکٹیکلی جب چیزوں کو اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی آئیڈینٹی بناتے ہیں تو پھر آپ کی آئیڈینٹی ٹائم اور اسپیس کے مطابق آپ چینج کرتے رہتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق بناتے رہتے ہیں، اور یہ فکس نہیں ہوتی، یہ ایوالو ہوتی رہتی ہے۔ اور فرینچ فینن سے اگر ہم پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹو اسپیک اے لینگویج از ٹو ٹیک آن اے ورڈ اے کلچر۔ کہتے ہیں لینگویج مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایک جو ایک آپ کی اپنی ایک زبان ہے، آپ کی ایک شناخت، آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کی ایک دنیا ہے، آپ کا ایک کلچر ہے۔ تو لینگویج ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کون ہیں، کیونکہ ہم جو ہوتے ہیں وہی لفظ ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو کچھ ہماری زبان ہوتی ہے، ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو کچھ ہم بولتے ہیں، تو اور ہم وہی کچھ ہوتے ہیں، یعنی انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب زبان کے پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان ہی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیر از اے نیچرل کنیکشن بٹوین لینگویج اینڈ آئیڈینٹی۔ لینگویج اور آئیڈینٹی کے درمیان ایک قدرتی کنیکشن ہوتا ہے، اور جو قدرتی کنیکشن ہوتا ہے اس کے پیچھے وہی چیز ہوتی ہے جو میں نے سب سے پہلے کہی تھی کہ جب انسان کہتا ہے کہ جو مجھ میں چھپا ہے وہی میری حقیقت ہے، جب چھپا رہتا ہے تو انر ریالٹی ہوتی ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ ایک آؤٹر ریالٹی بنتی ہے۔ تو یہ تھا جی سب لینگویج اور آئیڈینٹی کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں، تھینکس فار واچنگ۔